السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج بھی حکومتی بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئیں، وہ بھی ہم نے سنی، پھر فواد چودھری صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، اور معاملہ جو ہے وہ یقیناً شہباز گل صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ کا جو انہوں نے ٹی وی پر ایک نجی چینل پر بیپر میں کہا، اس کے بعد وہ اریسٹ ہو گئے، اور آج جو ہے تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ ان کے ڈرائیور کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ان کو نہیں مل رہا تھا، تو اس ڈرائیور کی بیوی کو جا کے اس کے گھر سے اٹھا لیا، اور ان کی کوئی بیٹی، چند ماہ کی بیٹی ہے، اور وہ رو رہی تھی، اور وہ زبردستی اس ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا کر لے آئے۔ ان کا بھی جو ہے وہ 2 دن کا ریمانڈ لے لیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یقیناً آپ کو بہت ساری انویسٹیگیشنز کرنی ہیں شہباز گل صاحب کے حوالے سے، بہت سارے معاملات آپ کو جاننے ہیں اور یہ حق بنتا ہے، لیکن اس پورے طریقہ کار میں اتنا میرا خیال میں نیچے نہیں جانا چاہیے کہ آپ ایک ڈرائیور کہاں پہ ہوگا؟ کل یا پرسوں پکڑ لیں گے آپ اسے، کہاں بھاگ جائے گا وہ؟ اس کے پاس کوئی ویزے تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ وہ ملک سے باہر بھاگ جائے گا، آ جائے گا سامنے۔ اور جو آپ کو کچھ چاہیے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ڈرائیور کے پاس ہوگا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی موبائل فون جہاں سے ابھی بھی ٹویٹ ہو رہے ہیں وہ شہباز گل صاحب کا موبائل فون چاہیے۔ بھئی وہ ٹویٹ تو ہو سکتا ہے امریکہ سے ہو رہے ہوں، برطانیہ سے ہو رہے ہوں، یا کسی اور ملک سے ہو رہے ہوں، اور اگر وہ فون اگر آپ کو چاہیے بھی تو کیا وہ اب تک ڈرائیور کے پاس ہوگا؟ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ڈرائیور مطلوب ہے، بہت ساری چیزیں مطلوب ہیں، انویسٹیگیشنز کرنی ہیں، چھان بین کرنی ہے، لیکن ایک غریب ڈرائیور کی بیوی کو اس کے گھر سے اٹھا لانا، روتی ہوئی بچی کو اس کی گود سے چھین کر، اور یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ ٹھیک ہے، شہباز گل صاحب نے غلط کیا اور ہم قطعی طور پر اس کو سیکنڈ نہیں کرتے۔ پارٹی کی لیڈرشپ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ کل بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب واضح طور پر بتائیں گے کہ جی وہ شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں یا اون کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کا جو اس وقت تک بیانیہ ہے، آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ باقاعدہ سکرپٹ لکھا ہوا تھا جو کہ شہباز گل صاحب نے پڑھا، اور شاید شہباز گل صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی چل رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی میں نے بات کی وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر نہیں دی ہے، اور یہ اب صورتحال ہے۔ دوسری جانب حکومت اس وقت پورے زوروں میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو سیاست سے ہٹا دیا جائے، ان کو مائنس عمران خان کی اس وقت جو ہے وہ کوشش ہے۔ اور پنجاب میں اب ایک اور سین بنا ہوا ہے کہ جی جتنے ظلم ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اور پکڑ دھکڑ، اور پھر وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی معاملات کھولے جا رہے ہیں، تو ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ سیاست ہو رہی ہے ہر طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور جو اس وقت پی ٹی آئی ہے واحد اپوزیشن وہی ہے ان کی طرف سے۔ لیکن ایک چیز جو کہ شاید کہیں پر نوٹس نہیں کی جا رہی یا بات نہیں کی جا رہی، میں توقع کر رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب اس پر بات کریں گے، مریم اورنگزیب صاحبہ بات کریں گے، کہ کل کا ایک واقعہ ہے فیصل آباد میں۔ ایک شخص نے مجبور ہو کر، کہ مطلب آپ سوچیں کہ اتنا مجبور ہو گیا ہوگا وہ کہ اس نے اپنی 2 معصوم بیٹیوں کو قتل کیا، اس کے بعد خودکشی کی، وائس نوٹ بھیجا اپنے دوست کو اور اس کو کہا کہ میرے عزیز رشتہ داروں کو کسی کو نہیں بتانا، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، عیدی والوں کو کہنا کہ ہمارا کفن دفن کر دیں، کیونکہ وہ اتنا مجبور تھا پچھلے کچھ عرصے سے، نہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ تھا، کرایہ دینے کے لیے 14,800 روپے کرایہ تھا جو کہ وہ نہیں دے پا رہا تھا، مالک مکان اس کو تنگ کر رہا تھا، کھانا وہ کھلا نہیں پا رہا تھا۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے، اور وہاں پہ اس شخص نے اپنے آپ کو بھی خودکشی کر لی اپنی بیٹیوں کو مار کر، کیونکہ اس کو معلوم پڑا کہ کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں رہا۔ اب ان حالات میں کسی پہ بھی کوئی ہماری، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ ہماری صوبائی حکومتیں ہو، کیونکہ اگلے روز کراچی سے بھی ہم نے ایک سنی ویڈیو، ایک خاتون جو کہ گروسری لسٹ دکھا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے گروسری کی ہے، اتنا بل بن چکا ہوا ہے، اس میں ابھی دال، چینی اور چاول وغیرہ نہیں ہے۔
تو یہ اس صورتحال پر کس نے توجہ دینی ہے؟ میں تو خیر اپنے آپ کو بھی اس کا ذمہ وار ٹھہراتا ہوں اور مانتا ہوں کہ ہمیں ان ایشوز پر بھی بات کرنی ہے. سیاست پر بات تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن یہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے ہماری عوام کا، جو کہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، غربت آئے روز بڑھ رہی ہے، اور ہم سیاست دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کو سیاست سے باہر کرنا چاہ رہا ہے، کون سیاست میں آنا چاہ رہا ہے، آج کون لاڈلا تھا، کل کون لاڈلا تھا، آنے والے دنوں میں کون لاڈلا ہوگا، کس کا لاڈلا ہوگا. ہم اس طرف گھوم رہے ہیں. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. انور رضا صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور میرے کولیگ ہیں. بہت بہت شکریہ انور رضا صاحب آپ کے بھی وقت کا. بہت بہت شکریہ. عظمیٰ جدون صاحبہ نے ہمیں جوائن کرنا تھا، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی. MNA ہیں یا نہیں ہیں ابھی نہیں معلوم، کیونکہ ان کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا. ابھی ہمیں جوائن وہ کریں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ساتھ لینے کے لیے. مریم اورنگزیب صاحبہ کا ذرا شارٹ سنوا دیں پہلے، تو پھر ہم گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں. پاکستان کی عوام کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے کہ کون اس ملک کو کی خدمت کرنے والے ہیں، کون اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، پارلیمان کی پاسداری چاہتے ہیں، اور کون اس ملک کے اندر آگ لگانے والے ہیں اس فورن ایجنٹ اور اس فورن فنڈنگ کے ذریعے جو آج ملک کے اندر یہ فتنہ، فساد، انتشار اور نفرت برپا کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے روتے ہیں روز صبح روز رات کو بیٹھ کے. تو آپ چیخیں، روئیں یا پٹیں، آپ فورن ایجنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے ضمیر صاحب، سب سے پہلے تو میں سچی بات یہ ہے کہ پوری ہماری قوم کے اور حکمرانوں کے ضمیر پہ یہ ایک واقعی بہت بڑا تازیانہ برسنا چاہیے. جو دلخراش واقعہ ہوا ہے فیصل آباد میں، جس کا آپ نے ذکر فرمایا. دیکھیں ہمارے جو اصل حکمران تھے، جو مسلمان امت کے یعنی وہ حکمران تھے جن کے دل میں درد تھا، ان کا تو قول یہ تھا، صرف قول نہیں تھا، عملی طور پر وہ ثابت کرتے تھے. جو انہوں نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا. تو انہوں نے ثابت کیا اپنے اس میں 24 لاکھ مربع میل کا جو ایریا تھا، اس میں یہ کہ انہوں نے انصاف کر کے دکھایا اور دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی. آج یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے حکمران، خواہ یہ مرکزی حکومت کیوں، خواہ صوبائی حکومت کیوں، اس کے لیے جواب دہ ہیں، اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہیں. یہ جو دلخراش واقعہ ہوا ہے، اس سے پوری قوم اور قوم کے حکمران جو ہے وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح بات ہے. ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے اور بہت بڑا یہ سوال ہے. اور یہ کہ اس کا یعنی یہ کہ ایک واقعہ سامنے آ گیا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس طرح یہ ہے کہ یہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ یعنی دل لرز اٹھتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور جو پھر ہمارے حکمران ہیں جو یہ جواب دہ ہیں، یعنی قوم کے سامنے بھی، اپنے ضمیر کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی. تو یہ کس طرح یہ ہے کہ یہ سامنا کر پائیں گے سارے حکمران؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے بہت بڑا یہ ایک لمحہ فکری ہے. بالکل چیمہ صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سیاست میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا کرسی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور بہت پریولیج کلاس ہوتی ہے جی جو کہ نیشنل اسمبلی میں جا کر بیٹھتی ہے. وہ عوام کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر وہ جہاں جا کر بیٹھتے ہیں. ان میں سے ایک وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، ایک سپیکر ہوتا ہے، ایک ڈپٹی سپیکر ہوتا ہے، پھر ایک ظفر موج ہوتی ہے وزراء کی، ایڈوائزرز کی. سب یہ احساس کون ڈالے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عربی کی ایک سینگ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم. لوگ جو ہیں حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں. کاش کہ ہمیں قائد اعظم جیسے ان کے کوئی فالوز، جو ان میں صفات تھیں، وہ تو ظاہر اس جیسے قائد تو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. لیکن چلیں کوئی 10%، کوئی 5% ہی ان کی کوالٹیز کے لوگ ہمیں ملتے، اس طرح کے قائد ملتے، اس طرح کی لیڈرشپ. آج لیڈرشپ کرائسس ہے. سچی بات یہ پوری قوم میں لیڈرشپ کرائسس ہے. اور یہ ہے کہ جو اس کی وجہ سے جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں،
قوم کے قائدین ہوتے ہیں انہوں نے رستہ دکھانا ہوتا ہے, انہوں نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, انہوں نے یہ ہے کہ کلچر انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے. وہ سچ بولیں گے, ان کے فالو سچ بولیں گے. الیکشن لڑنے جاتے میری گزارش سن لیں زبیر صاحب. میں سر آپ ہی اسی بات کو آگے لے کے, جب آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو آپ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ جی بالکل جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو بھی الیکشن لڑتے ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. اور یقیناً جس نے یہ خودکشی کی ہے, رانا صاحب ہیں فیصل آباد کے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کس حال میں, کس مشکل میں انہوں نے یہ جو مطلب کیا, جو بھی کیا, اور اس کے بعد خودکشی کی. ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی لیڈر تو گیا ہوگا ووٹ مانگنے, وہ بھی وہیں رہتے ہوں گے. تو کیا یہ لیڈر, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, یہ واپس مڑ کر نہیں دیکھتے کہ یار ذرا جا کے پتہ تو کر کے آئے؟ چلیں کچھ وہ ہمسائے جیسے بھی ہوں گے, انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا, اس کے رشتہ داروں نے خیال نہیں رکھا. دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک جنرل ڈیٹیریوریشن ہے, وہ بے حسی ہے, ایک اخلاقی انحطاط ہے ہر شعبے میں. سیاست میں بھی ہے, ابھی میں اپنے بھائی صاحب سے ذکر کر رہا تھا, صحافت میں بھی ہے, ہر شعبے میں ہے. ہر شعبے میں جو اخلاقی انحطاط آیا ہے, ذمہ داریوں سے یہ ہے کہ ہم وہ ادا کرنے سے بالکل قاصر ہیں, وہ ادا کرنا بھی نہیں چاہتے. سچی بات یہ ہے. اور یہ کہ ایک الزام تراشی کی بلیم گیم شروع ہو گئی ہے, الزام تراشی. اور سچی بات یہ ہے, دیکھیں آج حالت یہ ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں, عدلیہ سے بھی ہوئی ہیں, مسلح افواج سے بھی ہوئی ہیں. سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. یہ اخلاق کی انحطاط جو ہے اس سے نکلنا چاہیے. کاش کہ ہمیں یہ کہ اس طرح کے لیڈر, اس طرح کے قائد ملیں, قائد اعظم کے صحیح فالوور, قائد اعظم اور پاکستان کے سپاہی. صحیح فرمایا, دعا ہے ہماری, قوم میں اخلاقی قدریں جو ہے. ڈاکٹر صاحب صحیح فرمایا کہ ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب کی ہے. اب بالکل انور رضا صاحب, آپ کو بھی ایک زمانہ ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے, اخبار سے شروع کیا رپورٹنگ کا سلسلہ, ٹی وی میں بھی آ کے آپ نے رپورٹنگ کی, ابھی بھی بہت ایکٹیو رپورٹر ہیں, چیزیں بہت غور سے دیکھتے ہیں. ہم بھی کہیں پہ لیک کرتے ہیں, مس کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں توجہ اس طرف دیتے ہیں, ان معاملات کی طرف؟ بالکل ضمیر صاحب, اس میں من حیث القوم ہم سب رسپانسیبل ہیں. سب سے پہلے تو جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں جتنے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو وہاں پر لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. میڈیا اس کا ذمہ دار ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میڈیا کو میں اس لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ہم نے جو سوشل ایشوز ہیں ان پر کبھی توجہ ہی نہیں دی. ہمارے ہاں دوڑ ہے, ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنی ہے. سبقت کے چکر میں ہم جو سوشل ایشوز ہیں, جو معاشرتی برائیاں ہیں جو جنم لے رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں, ان کے خاتمے کے لیے کردار ہی ادا نہیں کر رہے. بینگ اے پاکستانی میں شرمندہ ہوں اس واقعے پہ. حکمرانوں کو بھی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس سے یقیناً سیاسی جماعتوں کو ایک دھچکا لگے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ تو پھر سب کے لیے برابر ہے. ہمیں پولیٹیشن جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے, مخیر حضرات کو سوچنا چاہیے, عزیز و اقارب کو سوچنا چاہیے. چلیے یہ واقعہ تو ہو گیا, اب اس طرح کے آئندہ کے واقعات کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل یہ ہمیں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بلیم گیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے یہی ہے کہ میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بالکل ہمیں پالیٹکس پر بات کرنی چاہیے, ہمیں جو معاشرے میں برائیاں ان کو اجاگر کرنا چاہیے, کرنٹ ایشو کو دیکھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چنک ایسا بھی دینا چاہیے جس سے معاشرے میں جو چھپی برائیاں ہیں وہ اجاگر ہوں, تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے. قرض ہے ہم پہ, قرض ہے ہم پہ جو ہمیں اتارنا چاہیے, اور اس کا کوئی بھی جتنا بھی ہم افسوس کریں وہ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو میں نے آپ کو بات بھی سنائی, چیخیں, روئیں, پٹیں, آپ فورن ایجنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, عدالت میں جانا ہے, ریفرنس, ابھی معاملات چل رہے ہیں. کیا کتنا خوف ہے عمران خان کا کہ جی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات کے بعد, اب جو ہے اگر وہ اب سیاست میں رہ گئے, مائنس نہ ہوئے, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی تمام 13 کی 13 جماعتوں کے لیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں تو اس طرح کے الزام تراشیوں پہ بلیو نہیں کرتا کہ ہم ایک دوسرے کو ملک دشمن قرار دیں, غدار قرار دیں. یہ بڑا غلط ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کرتے رہے, اور یہ کہ اب یہ جو رجیم چینج کا جو ان کا بیانیہ ہے سارے کا سارا, وہ اسی طرح بالکل گمراہ کن ہے, غلط ہے, بیس لیس ہے. اور اس پہ آپ چاہیں گے تو میں زیادہ تفصیل میں بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں, لیکن یہ ثابت ہوا ہے مریم اورنگزیب کا اگر یہ مطلب ہے کہ جی یہ آپ نے جو غیر ملکی شہری تھے ان سے فنڈ لیے ہیں, ان سے پیسے لیے ہیں جن سے لینا ممنوع تھا, غلط تھا, ملکی قانون کی خلاف ورزی, تو یہ حد تک تو ٹھیک ہے.
لیکن یہ ہے کہ میں یہ عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو اور یا ان کے مخالفین عمران خان کو ملک دشمن یا غیر ملکی ایجنٹ قرار دیں، میں اس کا حامی نہیں ہوں، نہ یہ ہے کہ یہ مناسب ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ انور رضا، ایک بالکل اس وقت عام ایک مطلب چیز چل رہی ہے، وہ مطلب ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کل اپنے خطاب میں کچھ تھوڑی سی واضح لائن لیں گے، لیکن انہوں نے ان کے لیڈرز کے اور مطلب پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے بیانات سنائے اور اس کے بعد نکل گئے کہ جی شہباز گل کے ساتھ اس کو نہ کوئی ملنے جا رہا ہے، نہ کوئی اون کر رہا ہے، کہ جی نہ ڈس اون کر رہے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے، وجہ کیا لگ رہی ہے؟ دو باتیں، پہلی بات تو میں چیمہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ یہ بات اچھی ہے کہ آپ کو سیاست میں اچھی روایات کو دینا چاہیے، اور وہ دونوں طرف سے تمام جانب سے ایسا ہونا چاہیے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے نہ دیکھا تو جو سوشل میڈیا پر بد زبانی، بد کلامی، بد سلوکی کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ، ایون میڈیا کے ساتھ بھی، یہ اس سے آپ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیں گے، جو نکل چکا ہے انفارچونیٹلی۔ اب آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب مجھے کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی کنفیوز لگے، نہ تو انہوں نے اون کیا اور نہ انہوں نے ڈس اون کیا۔ کل ضمیر اگر آپ غور کریں تو میں اس کو کہوں گا کہ نیوٹرل رہے عمران خان صاحب شہباز گل کے معاملے پہ۔ تو آج جو شہباز گل کا بیان آ رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ انہوں نے پولیس کو یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان کا جو بیان تھا وہ پارٹی پالیسی تھی، تو اب یہ دیکھیے اس کی وجوہات ذرا غور کیجیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے کہ اب جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ خاصا خطرناک ہے، کیونکہ جن کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے سپیئر نہیں کرنا، جو بھی فوج کے خلاف گفتگو کرے گا اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے۔ یہ بات تو عمران خان تک کنوے ہو چکی ہے اور انہیں پتہ ہے، شاید اسی وجہ سے وہ شہباز گل کے اس اسٹیٹمنٹ کو ڈس اون کریں۔ اب شہباز گل مرتے نہ تو کیا کرتے، اب وہ کیا کہیں، جیل میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، ریمانڈ ختم ہوگا تو نیکسٹ دیکھیں وہ جیل جاتے ہیں یا مزید ریمانڈ ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے سچ ہوتا ہے تو یہ عمران خان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا مستقبل میں، کیونکہ عمران خان صاحب پر جو آپ دیکھیں فارن فنڈنگ والا کیس ہے اس کا فیصلہ آیا، اس کے ساتھ توشہ خانے والا آیا۔ ایک اور بھی میں بات کروں گا کہ جو فارن فنڈنگ ہے نا وہ تمام جماعتیں لیتی رہی ہیں، ٹھیک۔ اب یہ ڈٹرمن کرنا ہے ایف آئی اے نے، چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے، ایف آئی اے ڈٹرمن کرے گا کہ کیا جو لیکن ایف آئی اے تو صرف اور صرف پی ٹی آئی کے فنڈ انویسٹیگیٹ کرنے کا کہا گیا ہوا ہے، وہ جو زونز میں ڈکلیئر کیے ہیں زونل ہیڈز بنا کے کہ جی انویسٹیگیٹ کریں۔ دیکھیں وہ انویسٹیگیٹ کیا کریں گے کہ آیا انہوں نے جو انڈین جو کوئی فرد ہے یا افراد ہیں یا کمپنیاں ان سے اگر پیسے لیے ہیں تو وہ پاکستان میں استعمال ہوئے کس مقصد کے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ جو فارن ہمارے وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے فنڈ لینا کوئی جرم نہیں نا، وہ تو اب کمپنیز وہ ایسی یا کوئی افراد ایسے کہ جن سے آپ نے فنڈ لیا اور پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا، یہ انہیں انویسٹیگیٹ کریں، یہ بائیفرکیٹ یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ چلو فنڈ تو آئے لیکن کیا پاکستان کے مخالف استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا ان کو، ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا۔ اور وہ کون کرے گا؟ ایف آئی اے کرے گا، کیونکہ وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کیا ان کی ڈومین یہاں تک کی تھی، وہ کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے کہ وہ ڈٹرمن کرتی۔ چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے، مجھے بھی کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین فواد چوہدری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو بات کی کہ ہم اس حکومت کو کیسے تسلیم کریں، یہ ذرا سن لیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان کی عوام نے نہیں بنائی، یہ 2018 میں جب ان کی حکومت آئی تھی وہ بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ یہ پاکستان کی عوام نے نہیں بنائی، یہ خود آئے نہیں لائے گئے تھے، یعنی بالکل تو پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی لایا نہیں، ہم تو نہیں لائے، نہیں، ہم تو دیکھیں ایک جمہوری پروسیس کے تھرو جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک ہم نے پیش کی اور وہ جو ہے وہ ایوان کی اکثریت نے ان کو فارغ کر دیا۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا بیانیہ ان کا ہوائی ہے، بے بنیاد ہے، گمراہ کن ہے، غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اب ان کو کون سمجھائے، بس یہ کہ جو یہ کہتے ہیں بس یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بیانیہ یہ ہے کہ جی آپ آئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ایز سچ معیشت کے لیے تو مطلب کوشش کی جا رہی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے نہیں، ہم معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ مہنگائی کا جو حال ہے وہ ہمارا سب کے سامنے ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیزیں جو آپ کے ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے صرف نیب کو اس طرح امینڈ کیا جس کے ذریعے آپ کو فائدہ ہو، ایف آئی اے کے کیسز جو ہیں ان میں آپ کو فائدہ ہو، آپ کی لیڈرشپ کو، میرا مطلب جو ہے، اس کے علاوہ شاید کوئی اور توجہ نہیں ہے۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب کو بیچ میں سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینکا جائے،
ورنہ یہ ہمیں لے دے جائے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ضمیر صاحب کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے، ایک تو خیر مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے، یہ کہ ان کی ذمہ داری ہے ایز فائنانس منسٹر مہنگائی کو کنٹرول کرنا، ان کی کیوں ذمہ داری نہیں؟ اگر ذمہ داری نہیں سمجھتے تو ان کو یہ کہ اس وزارت خزانہ کے منصب پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کیوں ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جو دو بنیادی وجوہات ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے اپنے دور میں پی ٹی حکومت نے جو قومی جرم کیا وہ یہ تھا کہ اپنی کرنسی کو 40% تک ڈی ویلیو کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے مہنگائی کا وہ سونامی آیا کہ اس کی لہروں کے تھپیڑوں کی زد میں یہ قوم ہے نکل نہیں پا رہی، اور اس پتہ نہیں اس کے اثرات کب تک رہیں گے۔ دوسری بات جو ہے کہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے اس میں یہ درج ہے، یہ سکے موجود ہیں کہ ہم یہ ہر مہینے ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے اور سبسڈی ساری ختم کریں گے۔ اب جب سبسڈیز ختم ہوں گی تو ظاہر ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ یہ وجوہات ہیں۔ اگرچہ دیکھیں ضمیر صاحب ہمیں آئیڈیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ کوئی پروگرام تھا، نہ پالیسی تھی، نہ پلاننگ تھی، نہ کوئی ٹیم تھی، نہ تجربہ، ایک کھلاڑیوں اناڑیوں کے ہاتھوں یہ ملک دے دیا گیا اور اس کی وجہ سے معیشت سمیت ہر شعبہ تباہی کے دہانے پہ پہنچا۔ لیکن یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت میں آنے تک ہمیں اس تباہی کے والیوم کا صحیح اندازہ نہیں تھا کہ کتنا زیادہ والیوم ہے، اس کا حجم کتنا زیادہ ہے۔ وہ مصفی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ ہمیں بعد میں احساس ہوا، ہم یہ سمجھے، وہ جو مصفی کا وہ شعر ہے وہ یہ ہے کہ مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا، آ کے پتہ چلا کہ یہ آگ تباہی ہے۔ انور رضا مجھے ایک بات بتائیں، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے نا سارے؟ جی ایسا ہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی تھے، بالکل تھے، فائنانس کی، پیٹرولیم کی، انرجی کی۔ چیف صاحب اس طرح نہ کریں نا کہ آپ مطلب کہ جی آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اور معذرت سے جب عمران خان صاحب نے سبسڈیز اناؤنس کی اس کے بعد ہمیں کوئی آئی ایم ایف کا سخت بیان سننے میں نہیں آیا، نہ دیکھنے میں آیا کہ جناب یہ تو انہوں نے بہت غلط کر دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، شوکت ترین صاحب کو میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ یہ ریونیو کوشن ہمیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سبسڈی دے رہے ہیں، کوئی 250-300 ارب روپے کا۔ بتائیں، ایک تو دیکھیے خوف عمران خان کا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جو اتحاد ہے اس وقت حکمران، ان کو عمران خان کا خوف ہے، اس کا بیانیہ پرویل کیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھیں ضمنی انتخابات میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ضمیر صاحب، لوگ بے ساختہ عمران خان کی کال پر نکلتے ہیں۔ اب تو وہ کال نہیں بھی دیتا تو نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ زندہ مثال یہ ہے کہ عمران خان پریفر کرتا ہے کہ میں اسکرین کے سامنے بیٹھوں، خطاب کروں اور لوگ اسے سنیں گے۔ اگر 1 گھنٹے کے نوٹس پہ وہ کہے کہ میں نے جلسہ کرنا ہے، وہ جلسہ کر کے دکھائے گا، کر کے دکھائے گا۔ دیکھیے ضمیر، یہ تو ایک ریئلٹی ہے، اس کو تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم جو اب گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں یہ عمران خان کو پڑھنی چاہیے تھی، تھوڑا اور ٹائم دیتے انہیں؟ دوسری بات، اب آپ دیکھیں عمران خان جب حکومت میں تھے تو تمام اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ یہ الزام لگاتی تھی کہ یہ فوج کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں۔ اب عمران خان یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ فوج کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں۔ یہ کھل کے بات اس لیے نہیں کرتے پالیٹیشینز، معذرت کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پھر اس طرف جانا ہوتا ہے، انہی کے سہارے یہ اقتدار میں آتے ہیں، انہی کے سہارے یہ اقتدار سے ہٹتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے یہ آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا سچ، پورا سچ نہیں بول پاتے۔ اب جو سچ چیمہ صاحب نے یہاں پر بولا ہے، خدا کرے ان کی جماعت میں ان کی باز پرس نہ ہو، کیونکہ جب یہ سچ بولتے ہیں ان کی جماعت میں، پھر ان کی لیڈرشپ انہیں پوچھتی بھی ہے کہ اتنا سچ ہمیں پتہ نہیں ہضم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہمیں عوام کے ساتھ تو سچ بولنا چاہیے نا، کر سکتے ہیں، چلے وہ تو لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے ان کی۔ نہیں وہ بات نہیں، میں یہ روایت ہونی چاہیے، آپ کو سچ بولنا چاہیے۔ دیکھیے آپ اس عوام، جس عوام سے آپ ووٹ لے کے اقتدار میں آتے ہیں، اس ایوان بالا میں آتے ہیں، ایوان زری میں آتے ہیں، تو آپ نے لیجسلیشن کرنی ہوتا ہے، آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے۔ پھر چیمہ صاحب آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ یہ اس کی غلطیاں تھیں، ہاں آپ اس کی غلطیوں کا خمیازہ تو بھگت رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس بھی وقت ہے، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ عمران خان نے یہ غلطیاں کی ہیں، آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کیا ہے، تو پھر آپ کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے اب ان کے حصے کی گالیاں تو آپ خود آپ لوگوں کو پڑھ رہی ہیں، تو پھر عقل مند تو عمران خان ہوا نا، یا وہ لوگ ہوئے جنہوں نے انہیں ہٹایا۔ آپ تو خوش ہیں اس بات کے، دیکھیے عمران کی نفرت میں آپ خود اس دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ آپ نے جنرل الیکشن میں جانا ہے، آپ مجھے بتائیں اس مہنگائی، جتنی مہنگائی کا طوفان ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرح آپ ہلکے میں جائیں گے کہ آپ ہلکے میں لوگوں کو فیس کر پائیں گے؟ نہیں، برابر نہیں۔
जनरल इलेक्शंस तो अगले साल होंगे, इस साल अगले साल होंगे। वो इसलिए चीमा साहब कंफर्टेबल है, ये कहते हैं हम मामला बिल्कुल सही कर देंगे, क्यों चीमा साहब ऐसे ही है? इसलिए चीमा साहब भी बड़े पुरस्कून हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम है और हम इसको कर सकेंगे और करना चाहिए। नहीं, देखिए अगर आपने जनरल इलेक्शन में जाना है, आइंदा आपने अपनी पार्टी को जिंदा रखना है आवाम में, तो फिर आपको रिलीफ देना पड़ेगा, आपको महंगाई के तूफान को कम करना पड़ेगा, आपको इमरान खान को हटाना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखे ना, जिन्होंने हटाना उन्होंने हटाने हैं, ये तो सिर्फ मोरे हैं ना, इन्होंने सिर्फ उनका साथ देना ना। डॉक्टर साहब, हाँ, अब ये कहाँ तक हम ये सुनते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे? देखिए मैं ज़मीर साहब इस बारे में मैं गुजारिश करता हूँ। देखें, एक तो खैर ज़ाहिर है कि हमारी जिम्मेदारी है, जो उन्होंने कहा कि हुकूमत में आके आपने गलती की और ये है कि आप खामख्वाह वो सारी जो उस पर तनकीद हो रही थी उसका निशाना आपने अपने आप को बना लिया हुकूमत में आके। उनके तजज़िये में अपनी जगह वज़न है, मैं उससे इनकार नहीं करता। जो और ये कि हमारी ज़िम्मेदारी, जब हम हुकूमत में आए हैं तो महंगाई को कंट्रोल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जो चाहें हम कहें, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी है और इंशाअल्लाह हम इस ज़िम्मेदारी को निभाएंगे। ये मैं आपको बताऊं कि कौम को ये एतमाद है कि अगर कौम को इन मसाइल से और इन मसाइब से कोई निजात दिला सकती है तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जिसने पहले करके दिखाया है। लेकिन एक मैं आपको गुजारिश करूँ, ये जो बात हो रही है, जो आप भी बार बार पूछ रहे हैं कि इमरान खान को हटाने का फ़ैसला, देखें बात यह है कि जुर्म कोई भी करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। खा कोई पॉपुलर हो, खा कोई अनपॉपुलर हो, आम आदमी हो या कोई सियासी रहनुमा हो, जिसने जुर्म किया उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि किसी सियासी लीडर को, किसी सियासी कायद को टेक्निकल ग्राउंड पे आप सियासी मैदान से बेदखल करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये इसके असरात कभी भी मुस्बत नहीं निकलते। इन दी लॉन्ग रन इसका नुकसान होता है। इससे सियासी फ़ज़ा मज़ीद उसमें तलखियाँ आती हैं, सियासी फ़ज़ा मुकद्दर होती है, कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचता है। तो डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल था। मुझे नहीं मालूम कि अभी ब्रेक में कितनी देर है, लेकिन मैं सवाल तो मेरा बुनियादी तौर पर यही था कि जब तक इलेक्शंस होते हैं, जब भी होते हैं, तो तमाम अक्रॉस द बोर्ड सियासी जमातों के लीडर्स जिन के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो अदालतों में जाएं, फेस करें, सज़ा हो, उनको ना हो, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, ये बिल्कुल एक उनका राइट है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए आइंदा इंतखाबात तक सबको। बिल्कुल लाजमी मिलनी चाहिए। लेकिन ज़मीर साहब एक मुझे इजाज़त दें, देखिए मियां नवाज शरीफ को जिस मज़का खेज़ बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया, सियासी मैदान से बेदखल किया गया, उससे ज़्यादा मज़का खेज़ ग्राउंड जो है पूरी दुनिया की अदालती तारीख़ में नहीं मिल सकती किसी सियासी लीडर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। लेकिन और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तो बड़ी मजबूत ग्राउंड्स हैं कि आपने 16 अकाउंट्स कंसील किए, आपने ये कि गैर मुल्की उन शहरियों से फ़ंड लिए जिनसे लेना मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी थी, और फिर ये है कि ये हलफनामे भी जिस तरह झूठे आप दाखिल करते रहे। लेकिन 16 अरब रुपए FIA के केसेस, आप सुन लेना, जिसके बारे में सज़ा हुई मियां नवाज शरीफ, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक मज़का खेज़ ग्राउंड, इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए मजबूत ग्राउंड्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों केस जो हैं, इनकी डिस्क्वालीफिकेशन के बारे में, मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालीफिकेशन को ख़त्म करने के मामले में मेरी तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने और ये फैसला करे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए सबको। और दूसरी बात फिर मैं ये कहूँगा कि किसी सियासी लीडर को टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप डिस्क्वालीफाई करके, आवाम से दूर करके, सियासी मैदान से बेदखल करके, कोई ये है कि कौम की खिदमत नहीं करते। डॉक्टर साहब, टेक्निकल ग्राउंड्स पर आकर अपने आप को बचाया जा सकता है। लेकिन दूसरा ये भी बचा रहे हैं ना, मतलब नैब के मतलब ये टेक्निकलिटीज, मतलब ये अमेंडमेंट्स कर दी, FIA के केसेस। ज़मीर साहब, आप बगैर सोचे समझे बात कर रहे हैं। ये कौन सा, नहीं सुन लेना, आपने सवाल किया तो नैब का कौन सा कानून, नैब का ये कानून जो था एक मुसलमा, ये बैनुल अक़वामी कानून के मुनाफी था कि आप ये जिसको चाहे पकड़ लें और उसकी जिम्मेदारी है अपने आप को बेगुनाह साबित करे। बात यह है कि एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और इस्लामी स्पिरिट भी ये है कि आप अगर कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा तो ये साबित करना है। ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ लाइज विद प्रोसिक्यूशन, ये इस्तिगासे की जिम्मेदारी है। सही है। ये नैब का ये था कि आप जिस पे चाहे इल्ज़ाम लगा दें, आपने 2 अरब का घपला किया है, वो साबित करे कि वो बेगुनाह है। देखें ये कि ये ख़त्म करना बिल्कुल ज़रूरी था।
اس کو یہ کہ اسلامی اسپرٹ کے مطابق بین الاقوامی یہ قانون کے مطابق ڈھالنا ضروری تھا. اب یہ کہ اگر یہ نیب لاز میں ترمیم ہوئی ہے کہ اگر کسی نے الزام لگانا ہے تو پھر یہ ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اور اسلامی تصور تو یہ ہے کہ اگر کسی نے الزام لگایا ہے کسی کے اوپر کردار کشی کی ہے تو اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا, الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو الزام لگانے والے کو بھی سزا ملے گی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مطلب ابھی میں کھول نہیں سکتا, لیکن بڑی ایسی چیزیں ہیں جن سے ڈائریکٹ فائدہ لیا جا رہا ہے. بریک کے بعد اس پر بھی مزید بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی طرف بھی چلیں گے اور جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اس کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی کا موقف کیوں واضح طور پر سامنے نہیں آ رہا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انور رضا صاحب کوئکلی, میرے پاس وقت کم ہے, کہ ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں 31D ہے جس کے تحت سویلین کو بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے سویلین کا. اب یہ مطلب چل رہی ہے, یقیناً ایک بہت سنگین سٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ مطلب اب پارٹی کا بیانیہ سامنے کھل کے نہیں سامنے. دیکھیں وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ ایکٹ آیا تھا, منظور بھی ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو پارلیمنٹ سے یہ فوج سے متعلق اگر آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دینا ہے, یہ بات تو اپنی جگہ پر رہی. اگر اب پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈرشپ کے جب مین لیڈرشپ ہے کسی نے شہباز گل سے متعلق کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اور نہ ہی ان کی پیشی وقت کے وقت ان کے ساتھ موجود تھے. اس سے آپ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس بیان سے اور شہباز گل سے. اس کا نقصان کیا پارٹی کو بھی ہوگا کہ آئندہ عمران خان کے لیے کوئی اس طرح کی بد زبانی نہیں کرے گا, اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو رہا ہے. اب وہ دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں. اگر وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پوری جماعت کو رگڑا لگے گا. کی اہلیہ کو دیکھیں اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. یہ تو دیکھیں نا, اگر جرم میں نے کیا تو میرے گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے پکڑیے نا, کیا ہمارے قانون میں کچھ چھپ سکتا ہے؟ جی ایک ڈرائیور کدھر چھپ سکتا ہے؟ اس کے پاس واٹس ایپ ہے, فون ہے, آپ اسے ٹریس کر سکتے ہیں. اس کی بچی جو 9 ماہ کی تھی, آج عدالت نے اس کو کہا کہ اس کی والدہ کو دیں. دیکھیں اس معاملے کو تو ہم سب بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی والدین, ہم یہ اس کو جسٹیفائی کر نہیں سکتے. اور اس ظلم کے خلاف ہمیں بالکل یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ جس نے جرم کیا آپ اس کو پکڑیے, اگر جرم ثابت ہوتا ہے آپ قانون کے مطابق اسے سزا بھی دیجیے, لیکن اس کے اہل خانہ, اس کے گھر والوں کو, اس کی بیوی بچوں کو کم از کم اس طرح کی سزا مت دیجیے. بالکل نہیں دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, سیاسی معاملات میں جس نے آپ نے پہلے بھی کہا کچھ حدیں مطلب کراس کر جاتے ہیں لوگ. آپ لوگوں کے لیڈرشپ بھی اس سے زیادہ سخت بیانات دیتے رہے, تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ تو عمران خان صاحب کے دور میں کبھی کسی نے اریسٹ کیا, پکڑا نہیں. بتائیے, ہم نے تو صرف یہ کہا ہمیشہ کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے, وہ رول پلے کرنا چاہیے جس کے تعین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے. ہم نے تو یہ کہا ہمیشہ. ہم نے کبھی یہ کہا صاحبہ کا سٹیٹمنٹ کل بھی سنوایا ہے کہ جی آپ ماننے سے انکار کریں, آپ اپنے کہتے ہیں جوانوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. نہیں کیا کہ ماننے سے مطلب سندھ میں پی ٹی آئی کا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ پلیٹ فارم تھا, ادھر جھنڈا لگا ہوا تھا. جب کبھی ہم نے یہ نہیں کہا, کبھی ہم نے یہ بغاوت پہ کسی کو نہیں اکسایا, کبھی ہم نے نہیں کہا فوجی جوانوں سے کہ آپ سینئرز کے حکم ماننے سے انکار کر دیں. سواری مریم نواز کے جلسے میں نعرے لگتے رہے کہ وردی کے پیچھے جس نے بھی نعرہ لگایا ہے اس نے غلط کیا, وہ قابل مذمت ہے. مریم صاحبہ دکھایا جس نے بھی نعرے لگائے ہیں اس نے غلط کیا ہے, قابل. دیکھیں فوج نے مریم نواز فوج دیکھیں فوج نے دہشت گردی کو وہ پروموٹ کرے گی. فوج نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اس نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اس ملک میں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو آرا نہیں ہے کہ فوج نے اس ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. آپ کی اس بات سے چلے ہم اتفاق بھی کر لیں, لیکن مریم نواز صاحبہ کا سٹانس جو تھا اس وقت جلسوں میں بڑا سخت تھا فوج کے خلاف. ٹھیک ہے انہوں نے اگر یہ بات نہیں بھی کی ہوگی, لیکن وہ فوج کے خلاف بہت زیادہ ان کا ریزائنمنٹ تھی اور سخت کا بھی نام لیتے تھے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ فوج میں آپ کسی آفیسر کا نام لے کے اس کو کہیں کہ اس نے فلاں وقت میں ہمارے خلاف یہ کیا ہے. بنیاد تو دیکھیے نا دونوں طرف سے ہوتی رہی ہے. ہاں شہباز گل نے تو بالکل انتہا کر دی, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی سے کہتے ہیں کسی بھی مسلح افواج کے معاملے میں بات کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے. الفاظ کا چناؤ, الفاظ کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. مسلح فوج جو ہے, فوج دیکھیں فوج ہمارا محبوب ادارہ ہے بالکل, اور یہ ملک کی سالمیت اور فوج لازم و ملزوم ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب اور انور رضا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.